السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزم پاک میں جلوہ فرما اساتین ملت، حاضرین باوقار، بالخصوص شہزاد حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہاء سلطان المناظرین حضور محدث کبیر دعوت برکاتہ العالیہ، اور خانوادہ صدر الشریعہ کے وہ جملہ ماں و بزرگ جن کی روشنی سے آج صرف بر صغیر ہی نہیں بلکہ دنیا کا بے شمار خطہ روشنی پا رہا ہے۔ حضور صدر الشریعہ خلیفہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا یہ عرص مبارک جو حالات کے پیش نظر محدود پیمانے پر منعقد ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ ان حالات میں بھی ہم اور آپ صاحب عرص سے فیوض و برکات لینے کے لیے یہاں حاضر ہو گئے ہیں۔ مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے بہت معلوماتی خطاب اور تقریریں سماعت فرمائی، اور ابھی جو ولولہ خیز خطاب آپ نے سنا، انشاءاللہ اس کی دھمک بہت دنوں تک پوری دنیا میں محسوس کی جائے گی۔ دو چند منٹ کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ آئیے مصطفیٰ جاری رحمت سرور کائنات فخر موجودات علی تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایک ایسی جماعت کو کھڑا کرتا رہے گا جو اسلام پر ہونے والے
حملوں کا جواب دے گی، اور جس جماعت کے ذریعہ اسلام کی سچی تصویر امت مسلمہ کے سامنے بے غبار آئینے کی طرح موجود اور باقی رہے گی۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر اب تک ہر دور میں کسی نہ کسی نام سے فتنے بھی اٹھے، مگر ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ نے بہتر سے بہتر انتظام بھی فرمایا۔ یزیدیت کا فتنہ ہو، اعتزال کا فتنہ ہو، تشبیہ و تجسیم کا فتنہ ہو، یا اس دور آخر میں دیوبندیت و وہابیت اور رافضیت کا فتنہ ہو، ہر فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی شخصیت کو کھڑا کیا ہے۔ جس وقت دنیا میں فتنے وہابیت نے سر ابھارا، رب کائنات نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت سارے جلیل القدر علماء کو پیدا فرمایا، مگر پوری دنیا میں جو نام سب سے نمایاں، جس کا کردار سب سے اعلیٰ، جس کا کارنامہ سب سے بلند، جس نے باطل کے خلاف سینہ سپر ہو کر حق کی آواز کو بلند کیا اور ہر باطل فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، دنیا اسے مجدد دین و ملت امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ میں نے ایک موقع پر چند علماء کے درمیان یہ بات رکھی کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر بڑے بڑے علماء موجود تھے، مگر کیا وجہ ہے پورا کا پورا صوبہ، پورا کا پورا ملک بدعقیدہ بن گیا، مگر ہندوستان ہزار کوششوں کے باوجود وہابیت و بدعقیدگی کی گود میں مکمل طور سے نہیں جا سکا، بلکہ 70 سے 80% تک مسلم آبادی آج بھی اپنے نبی کے ساتھ سچی وفاداری کا دم بھرتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایران شیعیت کی گود میں چلا گیا، حجاز وہابیت کی گود میں بیٹھ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ بے شمار ممالک بدعقیدگی کی زد میں آ گئے، مگر ہندوستان آج بھی نبی کے وفاداروں سے بھرا ہوا ہے۔ چند علماء کے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی تو ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا، صحیح بات یہ ہے کہ دیگر ملکوں میں کوئی احمد رضا نہیں تھا، ہندوستان میں اللہ نے امام احمد رضا پیدا فرمایا، جس نے ہندوستانی مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے جو کام کیا ہے صبح قیامت تک اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کی خدمات ہی کی بدولت جس طرح سے ہندوستانی مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہے، دنیا کے جس خطے میں چلے جائیے ان کی خدمات کا آپ کو وہاں بھی جلوہ نظر آئے گا۔ تبھی تو دنیا کہہ رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیے جہاں پر اہل سنت و جماعت کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پھیلانے والے بھی ملیں گے۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے خانے علم سے
فیضیاب ہونے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر ان میں نمایاں نام حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ آپ امام احمد رضا کے احب الخلفاء کہے جاتے ہیں۔ خلفاء میں جو امتیاز حضور صدر الشریعہ کو حاصل تھا وہ اور کسی کو نہیں حاصل تھا۔ ایسا نہیں کہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کسی تملق و چاپلوسی کی بنیاد پر اس منصب پر فائز ہوئے تھے۔ رب قدیر نے اپنے کرم سے جو صلاحیتیں صدر الشریعہ کو دی تھیں، ان صلاحیتوں کے ذریعہ اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا میں جو فقہ حنفی کا پیغام پہنچانے کا کام کیا ہے، اس کی بدولت صدر الشریعہ احب الخلفاء کہے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کے عظیم چشمے کا نام صدر الشریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حاضر باشوں میں ایک لمبی فہرست ہے، مگر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نہایت ممتاز اور منفرد نظر آتے ہیں۔ جس طرح سے حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے احب الخلفاء ہوئے، اور حضور صدر الشریعہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور جس اخلاص کے ساتھ وہ بریلی سے وابستہ رہے کہ ایک جلیل القدر عالم نے جب یہ تحریر فرمایا اور میں نے پڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ کا ذکر آ گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور فرمایا یہ صدر الشریعہ کا اخلاص تھا کہ انہوں نے بریلی ہی کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنا گھر سمجھا۔ وہ کثیر التعداد طلبہ کے استاذ تھے، با اثر پیر تھے، شیخ تھے، ان کی شخصیت علمی شخصیت تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اپنا ایک الگ دارالعلوم قائم کر کے اس پر تنہا قابض ہو جاتے، مگر اخلاص نے انہیں یہ کرنے نہیں دیا۔ انہوں نے بریلی ہی کو اپنا وطن سمجھا، جس کے اخلاص کی داستان پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ اس ذات کا نام صدر الشریعہ ہے۔ اس ذات نے قوم کو جو عطا کیا، پوری جماعت کے خانوادوں کے آپ حالات معلوم کر لیجئے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ حضور صدر الشریعہ کا فیضان جس طرح سے آج پوری دنیا میں عام و تاب ہے، آپ کو کم خانوادے اس طرح سے دکھائی دیں گے۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ایک عظیم کتاب جو بہار شریعت لکھی۔ جماعت اہل سنت تو جماعت اہل سنت ہے، کسی بد عقیدہ طبقے میں بھی آج تک اس کے مقابل کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکی۔ زبان اتنی سستہ اور شائستہ، 100 سال پرانی زبان، آپ دوسرے مکتبہ فکر کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں، بہشتی زیور پڑھیں، غالباً اسی زمانے میں وہ کتاب بھی لکھی گئی، مگر اس کی زبان آپ دیکھیے اور بہار شریعت کی زبان آپ دیکھیے تو آپ کو کھلا ہوا فرق محسوس ہوگا۔ بہار شریعت کی زبان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں لکھی ہوئی زبان ہے۔ اس زمانے میں جو اردو بولی جاتی تھی اس سے ہٹ کر کے صدر الشریعہ نے جو زبان استعمال کی، جو سلاست ہے، جو روانی ہے، جو عمدگی اس کے اندر ہے، جو ترکیب کا حسن ہے، آج بھی الحمدللہ اس کے جلوے سے لوگوں کی آنکھیں روشن ہیں۔ جبکہ آپ بہشتی زیور اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو پتہ چل جاتا ہے چند سطر پڑھنے کے بعد ہی کہ یہ اس زمانے کی کتاب نہیں ہے، کسی اور زمانے کی کتاب ہے۔ میں اسے بھی صدر الشریعہ کی ایک کرامت کہتا ہوں، ایک کرامت سمجھتا ہوں کہ 100 سال پہلے جو زبان استعمال کی گئی اس کا جادو آج بھی لوگوں کے سر چڑھ بول رہا ہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وفاداری کے ساتھ امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پوری دنیا میں پھیلایا، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے بعد آپ کے شہزادوں نے ہند و پاک میں جو کام کیا،
علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمت و رضوان نے پاکستان کی سرزمین پر جو عظیم الشان کارنامے انجام دیے، آپ اسے بھی مطالعہ میں لا سکتے ہیں، مگر ہم جنہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جن کے کارناموں کو ہم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ماتھے کی آنکھوں سے جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ ذات حضور محدث کبیر کی ہے۔ ہندوستان کے جتنے وہ خانوادے جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے خانوادے ہیں، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کے خلفاء موجود تھے، آپ ہندوستان پر نظر دوڑا کر کے دیکھ لیجئے، ان خلفاء اعلیٰ حضرت کے شہزادگان میں ایک ذات محدث کبیر کی ملے گی کہ کل جس طریقے سے مسلک اعلیٰ حضرت پر حضور صدر الشریعہ مضبوطی سے قائم تھے، آج ان کا شہزادہ ہی نہیں بلکہ پورا خانوادہ انہی افکار اور انہی نظریات کو لے کر کے پوری دنیا میں اپنی خدمت وقف کیے ہوئے ہیں۔ حضور محدث کبیر کے بارے میں ابھی بہت شاندار باتیں آپ نے خطیب لاسانی، خطیب ہردل عزیز، معتمد و مستند حضور محدث کبیر علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا۔ مجھے 25 سال پہلے کی بات یاد آ گئی جب حضرت مفتی شمشاد صاحب حضرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ لفظ ممتاز الفقہا یہ غالباً اسی شاگرد نے پہلی بار استعمال کیا تھا جس کے تعلق سے ابھی بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کر لی ہیں۔ جب آج سے 25 سال پہلے سن 1994 میں فقہی سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے پہلی بار حاضر ہوا، حضور محدث کبیر کی تنقیح، آپ کی تدقیق اور باریک بینی اور پھر بحث و مباحثہ جس انداز سے لوگوں نے دیکھا اور ایک ایک مسئلے پر ایسی جرح و قدح اور اس طریقے سے آپ نے تدقیق اور تحقیق کے دریا بہائے، اسی موقع پر اسی صاحب نے کہا تھا کہ محدث کبیر تنقیح کے بادشاہ ہیں۔ جو کل تک تنقیح کا بادشاہ تھا، آج بادشاہ کے چپراسی کی حیثیت بھی تمہارے نزدیک غالباً نہیں ہے۔ یہ انقلاب کیوں آ گیا؟ نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب گفتگو ہو رہی تھی شیئر بازاری کے حوالے سے، گفتگو ہو رہی تھی انشورنس کے حوالے سے، جیون بیمہ کے حوالے سے، اور جب حضور محدث کبیر کے سامنے لا کر کے انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا اور اعتراض در اعتراض، اعتراض در اعتراض، حضور محدث کبیر نے ایک ایک جملے پر جب فقہیات کی روشنی میں گفتگو شروع کی، سب حیران و پریشان تھے اور ان کو کہنا پڑا کہ یہ صرف فقیہ ہی نہیں ہے بلکہ اپنے دور کا ممتاز الفقہا ہے۔ جو ممتاز الفقہا ہو، جو محدث کبیر ہو، اگر کوئی اسے آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا یہ ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب نے فرمایا کہ یہاں عید کر رہے ہیں اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ مطلع صاف تھا، وہ عید غلط ہوئی، وہ کسی اور جگہ کی بات نہیں ہے، وہ میرے شہر خلیل آباد ہی کی بات ہے۔ ایک صاحب نے خلیل آباد سے یہاں فون کیا اور کہا کہ آپ بتائیے مطلع کیسا تھا، شہادت کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مطلع تو یہاں پر صاف تھا، اس لیے وہ شہادت صحیح رہی۔ بعد میں جب میں نے معلوم کیا تو وہی بات ثابت ہوئی جو ابھی حضرت نے فرمائی ہے کہ انہوں نے بھی عید جمعرات ہی کو کی۔ اب اس کو نفاق کہا جائے کہ کیا کہا جائے کہ ایک طرف تمہارے نزدیک عید صحیح نہیں ہے اور دوسری طرف تم عید کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں شریعت نہیں پیاری ہے، تمہیں اپنی طبیعت پیاری ہے۔ جب تم نے چاہا حضور محدث کبیر سے بغض ظاہر کر دیا اور جب دیکھا کہ حالات کچھ اور ہیں تو انہی کے صف میں مل کر کے تم بھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ رفیقان محترم، اس وقت ہم لوگ جس
مسجد میں بیٹھ کر یہ عظیم الشان پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں، یہ مسجد بھی حضور محدث کبیر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ گھوسی کو حضور محدث کبیر کی ذات نے پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ وقار کی نظر سے گھوسی کی سرزمین کو اگر لوگ دیکھتے ہیں تو جب گھوسی کا ذکر آتا ہے تو حضور محدث کبیر کا سراپا لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضور محدث کبیر نے گھوسی کو وہ نعمتیں دی ہیں، علماء کا ایک جمع غفیر دیا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں جب کسی شاندار خطیب کو بلانے کی بات کی جاتی ہے، بدعقیدوں سے مناظرے کی بات کی جاتی ہے، تو جن چند شخصیتوں پر لوگوں کی نظریں ٹھہرتی ہیں، انہی شخصیتوں میں سے حضور محدث کبیر کے شاگرد رشید مناظر اہل سنت مفتی شمسار صاحب پر بھی لوگوں کی نظریں جاتی ہے۔ پورے ہندوستان میں کہیں بد مذہبوں کا جواب دینے کی بات آتی ہے، بلکہ بڑے بڑے اداروں کے بیچ میں کوئی پہنچ کر کے اگر اہل سنت کو چیلنج کرتا ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی ان کا جواب دینے کے لیے پہنچتا ہے تو وہ گھوسی کا شہزادہ مناظر اہل سنت جو شاگرد رشید ہے محدث کبیر کا مفتی شمسار صاحب کی ذات پہنچتی ہے۔ جب بدعقیدوں کے جواب کی بات آتی ہے تو لوگوں کی زبانیں گنگ رہتی ہیں، اور جب استاذ پر کیچڑ اچھالنے کی بات آتی ہے تو فوراً ویڈیو بنا کر کے لوگ اس کو نشر کرتے ہیں۔ میں نے 3-4 روز پہلے ایک مقولہ پڑھا، المصیب اشیاخی کالباحث عن حتفہ بظلفہ، اس کا ترجمہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا، المصیب اشیاخی، اپنے شیوخ اپنے اساتذہ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس بکری کی طرح ہے جو اپنے کھر سے اپنی موت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ جو لوگ اپنے مشائخ اپنے اساتذہ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور بلا وجہ بدسلوکی کرتے ہیں، وہ اس بکری کی طرح ہیں جو اپنے کھر سے اپنی موت کا پیغام خود لے کر کے آتی ہے۔ حضور محدث کبیر نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ پورے شرق و غرب میں آپ ہندوستان کے جس خطے میں چلے جائیے، میں نے اس دوران مخالفین سے بھی پوچھا، آپ بتائیے محدث کبیر کے معیار کا کون ہے؟ علم حدیث میں ان کے معیار کا کون ہے؟ علم فقہ میں ان کا ہم پلہ کون ہے؟ تقوی اور طہارت اور احتیاط میں ان کے برابر کون ہے؟ حق گوئی اور بے باکی میں ان کا مد مقابل کون ہے؟ اور اس عمر کو پہنچ کر کے مسلک کا درد رکھ کر قوم میں جانے والا، اس عمر میں اپنے آرام کو تجنے والا کون ہے؟ تو برجستہ کہتے ہیں کوئی اور نہیں، محدث کبیر ہے۔ اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، یہ شان محدث کبیر کی ہے۔ اکیلے ہیں مگر حضور تاج الشریعہ کی زبان میں یہ تنہا نہیں ہے، ایک انجمن ہے۔ ایک انجمن کا نام محدث کبیر ہے، علم کی اکیڈمی کا نام محدث کبیر ہے، تقوی اور طہارت کے بلند مینار کا نام محدث کبیر ہے، فضل و حکمت کے چمکتے چاند اور سورج کا نام محدث کبیر ہے۔ جو چاند پر تھوکتا ہے، تھوک چاند پر نہیں جاتا ہے، خود اس کے منہ پر آتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں ذلت کون اٹھا رہا ہے اور کس کی بارگاہ میں لوگ عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ رفیقان محترم، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان حضور محدث کبیر جلوہ فرما ہے۔ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم محدث کبیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم نے بددیانتوں کی بددیانتی کو بھی دیکھا ہے۔ چاند رات میں جبکہ ہم نے 10 بجے کے قریب اپنے شہر خلیل آباد سے یہاں شہادت کے لیے بھیجا، 12 بجے کے قریب رات میں میرے ایک استاد محترم کا فون آیا، فرمانے لگے مولانا میں ذرا متردد ہو گیا، شک و شبہے میں پڑ گیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے شہادت کے لیے گھوسی بھیج دیا ہے، لیکن فلاں صاحب نے
فون پر جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ 3-4 لوگوں کی شہادت غیر معتبر ہے، تبھی سے میں پریشان ہوں، کروں تو کیا کروں؟ ان کی اس بات سے میں شک میں پڑ گیا ہوں۔ شہادت کے لیے تو میں نے بھیج دیا ہے۔ ہم نے کہا حضرت کہاں سے بتایا؟ کہا وہ کہہ رہے تھے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جب مطلع صاف ہو تو ایسی صورت میں کثیر لوگ چاہیے، اس لیے کثیر تو ہے نہیں 4، تو میں تردد میں پڑ گیا ہوں۔ میرے بغل میں بہار شریعت رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو آگے کا جملہ بھی میں عرض کر دوں۔ فرمانے لگے کیا ہے اس کے آگے؟ یہ مسئلہ اور بھی تفصیل سے کچھ بتایا گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں، بہار شریعت میں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کثیر لوگ چاہیے، اور کتنے لوگ چاہیے یہ قاضی سے متعلق ہے، جتنے سے اس کو غالب گمان ہو جائے وہ فیصلہ دے دے گا۔ جو ہی میں نے یہ عبارت پڑھی تو فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی بدل گیا، مجھ کو تو اتنا ہی بتایا گیا تھا۔ میں نے کہا میں تقریباً 25 سال سے جانتا ہوں جو لوگ اس طرح کی بددیانتی کرتے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط اس لیے کی جاتی ہے کہ جماعت کا شیرازہ منتشر نہ ہو، لیکن جو لوگ جماعت کا شیرازہ منتشر کر رہے ہیں ان فتنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارے مفتی شمشاد تنہا کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ متعدد بار ایسا ہوا مطلب کی عبارت کو سنا دیا اور جو اپنے مخالف عبارت تھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے جب ابتدا ہوئی ہے، جمعہ کا مسئلہ آیا، اذن عام کا معاملہ آیا، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر لوگ مسجد میں اکٹھا ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ بہار شریعت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس وقت نہ انہیں بہار شریعت یاد آئی، نہ اس وقت انہیں فتاوی رضویہ کی بات یاد آئی، نہ انہیں فتاوی عالمگیری کی بات یاد آئی، نہ انہیں اور کتب معتبرہ کی بات یاد آئی، چونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم ہیں وہ چہرہ دیکھ کر فتویٰ نہیں دیتے بلکہ کتاب دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں۔ جو لوگ چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیں گے چہرہ بدلے گا، فتویٰ بدلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فتوے بدلتے رہتے ہیں۔ جب کوئی پوچھتا ہے فلاں کی تعریف کیا ہے تو جواب دیتے ہیں یہ کفر ہے، تجدید ایمان لازم ہے، مگر جب چہرہ بدل جاتا ہے تو کل تک جو بات کفر تھی بعد میں وہی بات ایمان بن جاتی ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کو عمر طویل عطا فرمائے۔ ان کے فیض و برکات سے عالم اسلام یوں ہی مستفیض ہوتا رہے۔ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضور محدث کبیر رب کا ایک عظیم تحفہ ہیں، جماعت اہل سنت کی شان ہیں، جماعت اہل سنت کی آبرو ہیں، فقہ حنفی کے سچے ترجمان ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نگہبان اور پاسبان ہیں۔ جو ان سے ٹکرائے گا وہ چور چور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں